دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی شے کی، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہوں یا جمادات ہوں، جس شے کی تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف اس شے کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پہ تقریریں بہت کم ہوتی ہیں۔ سائنسداں نئی سے نئی چیز بنائے گا تاکہ اسے داد ملے اور جو استعمال کرے تعریف کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ساری یہ جتنی ہو رہی ہیں سب میری ہیں۔ کیسا انسانی تعریف کو اس نے یہ کہہ کر چھین لیا، الحمد، یعنی تعریف اللہ کی حمد ہے، اسی کے اندر ساری تعریفیں سماتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم کہاں رہو گے اور یہ چیزیں کہاں رہیں گی، سب کو فنا ہے، فنا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، بنانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ خالقین، خالق ہے، خالق، احسن الخالقین، جتنے خلق کرنے والے ہیں ان سب کا احسن میں ہوں۔ خالق سب ہیں لیکن میں ان خالقوں کا سردار خالق ہوں۔ خیر الرازقین، رزق میں دیتا ہوں لیکن جتنے رزق دینے والے ہیں ان سب کا خیر میں ہوں۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے، پہلی ہی آیت میں کہتا ہے المصور، میں مصور ہوں۔ کتنے مصور دنیا میں، تصویر بنانے والے مصور۔ کسی نے کہا، کہیں سے آواز آئی کہ تصویر بنانے والے کو مصور نہ کہیے، اس لیے کہ مصور وہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کے سارے ناموں میں ہر نام کی ایک ایک صفت بھی اگر بتاتی جائے تو ایک مجلس کافی ہے، نہ کہ تمام صفات بتائی جائیں۔ اب وہ جو بات مشہور ہو جاتی ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، سمجھاتے رہیے، چونکہ علوم پر نظر نہیں ہے، کانوں میں آوازیں نہیں پڑی ہیں، اس لیے خالق کہہ لیں گے، مصور کہہ لیں گے، عالم کہہ لیں گے، وکیل کہہ لیں گے، رازق کہہ لیں گے، رزاق کہہ لیں گے، لیکن جہاں آپ نے رب کہا چڑ جائیں گے۔ میں اللہ پہ بات کر رہا ہوں، اللہ پہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اور مختلف جتنی بھی تقریریں محرم سے اب تک کی سب اللہ ہی پہ کی، زیادہ تر اللہ پہ، لیکن نام رکھنا اور ہے۔ آپ نے نام رکھ دیا، یہ تصویریں بناتا ہے، یہ مصور ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مصور ہوں۔ تو کیا وہ تصویر بنانے والا اور وہ برابر ہو گئے؟ نہیں، وہ کہہ رہا برابری کر کے دکھاؤ۔ اب یہاں پر ایک چیز آئے گی کہ یہ مشہور ہے کہ اللہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب مشہور ہے، یہ صحیح ہے کہ اس نے کن کہا تھا تو دنیا ہو گئی، لیکن اب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کن کہتا اور ہو جاتا ہے؟ بتائیں، نہیں ہوتا۔ آپ نے بیج ڈالا، اس نے دیکھا اچھا انہوں نے بیج ڈالا، کن، صبح اٹھے تو پورا آم کا درخت اور اس میں پھل نکل آئے۔ کھجور کا بیج ڈالا، اس نے کہا کن، کھجور کا درخت نکلا ہے، پھل گرنے لگے۔
بس ڈاکٹر کے یہاں لے گئے خاتون کو. ان کا ارے کن لیجئے بچہ. اللہ نے کن کہہ دیا, بچہ ہو گیا. اب یہاں کیا ہے, توحید کو سمجھنا ہے. کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے, لیکن کائنات بتدریج ہے. بیج لگے گا, پانی پڑے گا, پھر چھوٹا سا کنواں نکلے گا, پھر درخت تھوڑا سا اور بڑا ہوگا, پھر اور بڑا ہوگا, پھر اور بڑا ہوگا. ہر درخت کی میعاد ہے, کوئی 6 مہینے میں, کوئی سال بھر میں, کوئی 3 سال میں پھل دے گا, بڑا ہوگا, جوان ہوگا, بتدریج. یہاں کن نہیں ہے. تو اب یہاں کیا ہے, یہاں ہے رب. رب کے معنی میں ہی پالتا ہوں, بڑھاتا ہوں, پرورش کرتا ہوں. تو اب ماں کے شکم میں جو بچہ بن رہا ہے بتدریج رب نے بنایا. کن سے نہیں ہوا, فوراً بچہ نہیں ہوا, بتدریج. اس کے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ تم کیا تھے, تمہاری حقیقت کیا تھی. تم ایک قطرہ تھے, پانی, پھر اور بڑھا, پھر ہم نے اور بڑھایا, پھر اور بڑھایا. مضغہ, علقہ, یہ قرآنی لفظ ہیں, آیتوں کے لفظ ہیں. گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس میں ہم نے روح پھونکی, جان دی, پھر جسم بنایا, اس کے اندر آنکھیں بنائیں, ناک بنایا, کان بنایا. المصور, یہ میں تصویر بنا رہا ہوں. وہاں رب ہے, پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, درختوں کو بڑھاتا ہے, کھیتوں کو بڑھاتا ہے, اناج کے درختوں کو بڑھاتا ہے, اناج نکلتا ہے. رب, میں رب ہوں, میں پالنے والا ہوں. اور اسی سے تم کھا پی کے تم بھی پلتے ہو, تمہارا پالنے والا بھی میں ہی ہوں. زمین سے یہ درخت جو اگ رہے ہیں, پھل اور درخت اور اناج, تمہیں جو سب کچھ مل رہا ہے, سبزیاں, یہ سب میں دے رہا ہوں, بنا رہا ہوں. بتدریج میں رب ہوں, میں ہی پال رہا ہوں. جمادات کو, نباتات کو, حیوانات کو, انسانوں کو, سب کو میں پال رہا ہوں, میں رب ہوں. اور تصویر بنا رہا ہوں, میں مصور ہوں. وہ مصور جو تصویر بنا رہا ہے وہ 4 چیزوں کا محتاج ہے. تصویر بنائے گا تو 4 چیزوں کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا. کیا کیا؟ پہلے تو کینویس ہو, گتا ہو یا لکڑی کا ٹکڑا ہو, مضبوط ہو, ٹھوس ہو, اس پہ تصویر بنے گی. دوسری چیز کیا ہو, قلم ہو یا برش ہو. قلم سے بنائے گا. 2 چیزوں کا محتاج ہو گیا, ایک گتا, کاغذ یا لکڑی, دوسری چیز برش, قلم, پینسل, اس کا محتاج ہو گیا. اب پھر ایک اور محتاجی آ گئی, جس چیز پہ تصویر بنائے گا وہ لکوڈ نہ ہو, جامد ہو. کوئی کہے مصور ذرا پانی پہ تصویر بنا دو, پانی پہ ذرا اپنا برش چلا کے ایک تصویر بنا دو. نہیں, زمین پہ بنا سکتا ہوں, مٹی پہ بنا سکتا ہوں, دریا پہ نہیں بنا سکتا. اس کے معنی محتاجی ہے جامد کی. لکوڈ پہ تصویر نہیں بنے گی, بہتی ہوئی چیز پہ تصویر نہیں بن سکتی. پھر اس کے بعد قلم چاہیے یا برش چاہیے یا پینسل چاہیے. اب پھر ایک محتاجی آ گئی, ایک سب سے بڑی محتاجی آ گئی کہ آپ نے اس کے کمرے کی بتی بجھا دی اور مصور سے کہا تصویر بناؤ. اس نے کہا اندھیرے میں نہیں بنتی, روشنی کا محتاج ہے, بغیر روشنی کے نہیں وہ کہہ رہا المصور, ماں کے شکم میں تصویر بناتا ہوں, لکوڈ پہ بناتا ہوں, پانی کے قطرے پہ تصویر, بغیر برش کے, بغیر قلم کے, بغیر جامد گتے, لکڑی, دفتی کے تصویر بن رہی ہے. المصور. اور 7 پردوں کے اندھیروں میں جہاں لائٹ کا انتظام نہیں, المصور. میں ہوں مصور,
تم کہاں سے مصور ہو گئے؟ میں عالم ہوں، تم کہاں سے عالم ہو گئے؟ میں ہوں جاننے والا۔ موسیٰ ہم نے عالم پر عالم بنایا ہے، ایک عالم پھر اس سے بڑا عالم، پھر اس سے بڑا عالم، پھر اس سے بڑا عالم۔ کیا تمہیں کسی عالم سے ملنا ہے؟ میں ملوا دوں، جاؤ دیکھو عالم کیسا ہوتا ہے، جاؤ جہاں دریا کے دو دھارے ملتے ہیں وہیں پر جاؤ، مجموع البحرین پر، وہاں مل جائے گا تمہیں ایک جاننے والا، اس کے ساتھ جانا اور پھر دیکھنا علم کیا ہوتا ہے اور عالم کیا ہوتا ہے۔ عالم پہ عالم اس لیے بنائے کہ جو سب سے بڑا عالم میں بیٹھا ہوا ہوں، ہر ایک کے علم کو دیکھ کر سمجھو کہ پھر میرا علم کیا ہوگا، اس لیے کہ علم اس کو میں نے عطا کیا ہے۔ آج تک دنیا یہ نہیں سمجھی کہ جب تک کہ آپ علی کے علم کے ڈنکے نہیں بجائیں گے آپ کے سمجھ میں اللہ کا عالم ہونا نہیں آئے گا۔ اتنی سی بات شیعہ اور سنی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ذات علی کی ایسی بنائی۔ کہتے تو یہی ہیں کہ قلم اس نے توڑ دیا تھا تصویر محمد بنا کر، لیکن تصویر محمد بنائی اس نے، بہت کم عرصے انسانوں میں رہے، جلدی سے بلا لیا۔ 23 سال کی زندگی اسلام پھیلایا، 23 سال میں پوری دنیا جان گئی ہے محمد ہیں۔ 40 سال کی عمر کے پیچھے دنیا والے نہیں جانتے تھے محمد کہاں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی نبوت عطا کی سب جان گئے، پورا عرب جان گیا۔ اور اس کے بعد 10 ہجری میں واپس بلا لیا۔ اب لوگ کہیں محمد کیسے تھے، اتنی جلدی چلے گئے، کاش ہم انہیں دیکھتے، کیا صفات تھے، ان کا علم کیسا تھا، صورت کیسی تھی، شکل کیسی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اسی نور کا دوسرا حصہ ٹھہرا رہے گا۔ بستر پہ اسی لیے سلایا تھا کہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہو، اس کو تو دیکھو۔